رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. انتہائی عزت و توقیر کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور بالخصوص آل انڈیا رحمت عالم کمیٹی کے تمام کارکنان، آل انڈیا رحمت عالم کمیٹی کے تمام امراء، زعماء اور نمائندگان جن کی پرخلوص کاوشوں اور انتھک محنتوں سے آج کی یہ پرنور بزم پورے تزک و احتشام سے منائی جا رہی ہے. آج کی اس محفل میں حاضر ہونے والے تمام احباب، نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ، پردہ نشین خواتین امت اور ایئر وائی کی ٹی وی کی وساطت سے پورے عالم میں آج کی اس بزم میں شریک ہونے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل انڈیا رحمت عالم کمیٹی کی جانب سے آج جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، انا اعطینا کل کوثر، اس آیت کے تحت انشاءاللہ تعالی آج کی اس بزم میں چند معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ خلاق کائنات ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق ہی کو اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی اس مبارک آیہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. الکوثر عطا کیا. الکوثر کیا ہے؟ الکوثر کا معنی کیا ہے؟ اس حوالے سے تفسیر کی مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا. امام المفسرین امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، الکوثر ای الخیر کلہ. الکوثر کا معنی کیا ہے؟ ہر خیر کا کل، ہر خیر کا کل. سید طائفۃ المفسرین امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ابن جریر میں اسے نقل فرمایا. اور تفسیر ابن جریر علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ پہلی تفسیر معصور ہے جس میں سند کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے. اور امام مجاہد کا تعارف کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما براہ راست مشکات نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم تفسیر حاصل کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دعا بھی دی کہ اے اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کے لیے قرآن کے راز کھول دے. اور آپ نے تعریف بھی فرمائی کہ یہ بہترین مفسر قرآن ہے. 10 مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے
براہ راست امام مجاہد کو تمام قرآن کی تفسیر پڑھائی۔ امام مجاہد تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی اور امام مجاہد کو تفسیر قرآن کا علم عطا فرمایا۔ ابن تیمیہ جیسا شخص کہتا ہے کہ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کے حوالے سے تمہیں امام مجاہد کا قول مل جائے فحسبک، تمہارے لیے وہی کافی ہے۔ یہ امام مجاہد فرماتے ہیں القوثر کا معنی ہے الخیر کلہ، ہر خیر کا کل، ہر خیر کا کل۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ ہر خیر کا کل۔ اور یاد رکھیے جب ہم کہتے ہیں ہر خیر کا کل تو اس میں خیر کثیر میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ ہر خیر کا کل آ گیا تو خیر کثیر بھی آ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خیر کا کل عطا فرما دیا، یعنی کسی خیر کا بعض نہیں عطا فرمایا، ہر وہ چیز جس میں خیر ہے اس کا کل عطا فرما دیا، یعنی 20% نہیں عطا فرمایا، 30% نہیں عطا فرمایا، 40% نہیں عطا فرمایا، 60% نہیں عطا فرمایا، 100% عطا فرما دیا۔ جس چیز میں خیر ہے اس کا کل عطا فرما دیا، بعض نہیں عطا فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیر کس چیز میں ہے، کس چیز میں خیر ہے؟ آپ بتائیے، عالم ہونے میں خیر ہے یا جاہل ہونے میں خیر ہے؟ علم میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ علم میں خیر ہے نا۔ بہتر کیا ہے، علم بہتر ہے یا جہالت بہتر ہے؟ علم بہتر ہے۔ آپ بتائیے، علم غیب رکھنے میں خیر ہے یا علم غیب نہ ہونے میں خیر ہے؟ اگر اللہ کسی کو علم غیب عطا فرما دے تو اس میں بہتری ہے یا علم غیب نہ حاصل ہونے میں بہتری ہے؟ علم غیب میں خیر ہے نا۔ جب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو ہر خیر کا کل عطا فرما دیا، تو آپ کے بقول علم غیب میں خیر ہے۔ اب کوئی عقل کا اندھا کہے کہ اللہ نے محبوب کو بعض علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں، کل علوم غیبیہ عطا نہیں فرمائے، تو ہم کہیں گے انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو القوثر عطا فرمایا، اے الخیر کلہ، ہر خیر کا کل۔ اگر علم غیب میں خیر ہے تو ماننا پڑے گا اللہ نے محبوب کو علم غیب بھی کلی عطا فرمایا، کل علم غیب عطا فرمایا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت علامہ پیر ثاقب بن اقبال شامی، علامہ پیر ثاقب بن اقبال شامی۔ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لفظ کل پر کچھ کلام کرتے ہیں پہلے، پھر آگے انشاءاللہ تعالی مزید کلام کیا جائے گا۔ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی تفسیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، سنن الترمذی میں بھی یہ روایت ہے، سنن دارمی میں بھی ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ صَدْرِي۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے میرے دو شانوں کے مابین اپنا ید قدرت رکھا، ما یلیق بشان نہیں، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ نے اپنا ید قدرت میرے دو شانوں کے مابین رکھا، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے سینے میں ٹھنڈک حاصل ہوئی۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء، میرے لیے ہر شے روشن ہو گئی، ہر چیز کو میں نے دیکھ لیا، ہر چیز کا میں نے مشاہدہ کر لیا۔
کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیکھ لیا. اب یہاں بھی لفظ کل آیا ہے. ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فعلمت من کل شیء وبصرت، میں نے ہر چیز کو جان لیا، ہر چیز کو دیکھ لیا. اب یہاں ہم کہتے ہیں یہ کل اپنے تمام افراد کو شامل ہے، تمام افراد کو شامل ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ اپنے تمام افراد کو شامل نہیں ہے. ہر چند کے لفظ کل آیا لیکن اس کل سے مراد ہر چیز نہیں ہے. اگرچہ حضور نے ارشاد فرمایا ہر چیز کو دیکھ لیا، ہر شے کو جان لیا، کل کو دیکھ لیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، کل آیا تو ہے لیکن اس کل سے مراد ہر چیز نہیں ہے، بعض امور ہیں جنہیں حضور نے دیکھ لیا. اب یہاں اس کل پر کلام کرتے ہوئے بنگلور میں چونکہ ابھی کانفرنس ہوئی ہے، بڑی تفصیل سے کلام کیا گیا. اس میں ایک سوال کیا گیا تھا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. اب اس میں بھی لفظ کل آیا ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. ہم کہتے ہیں یہ کل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ عام ہے جس کی تخصیص ہو چکی ہے، یعنی یہ مخصوص البعض ہے، عام مخصوص البعض ہے. اور اس کا مخصص صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، یعنی جس نے اسلام میں ایک نئی چیز ایجاد کی اسے اس کا ثواب ملے. تو یہ مخصص ہے کل بدعت ضلالہ، یعنی ہر نئی چیز بری نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص، کوئی مسلم، کوئی عالم دین اسلام میں ایک نئی چیز ایجاد کرے تو اسے اس کا ثواب ملتا ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ اسلام کے اصولوں سے ٹکرائے نہ، اسلام کے اصولوں سے وہ ٹکرائے نہ. یاد رکھیے ہم یہ نہیں کہتے کہ محفل میلاد بدعت ہے. محفل میلاد پر تو بہت تفصیل سے ہم عربی میں بھی کلام کر چکے، انگلش میں بھی کر چکے، اردو میں بھی کر چکے. محفل میلاد کا انعقاد میرے آقا کی سنت ہے اور 30,000 صحابہ کی سنت ہے. 30,000 صحابہ کی سنت ہے. 12 کتابوں کا ریفرنس ہم پہلے پیش کر چکے ہیں تفصیل سے. اس پر آپ ARYQ TV پر لیکچر سماعت فرما چکے ہیں. لیکن صرف یہ نقطہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. ہم کہتے ہیں وہاں بھی لفظ کل آیا، وہاں بھی لفظ کل آیا. ہم کہتے ہیں وہ کل عام مخصوص البعض ہے، مخصص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا. لیکن کہا جاتا ہے نہیں، کل بدعت ضلالہ، every innovation is a misguidance, everything newly invented in Islam is a misguidance. ہر بدعت گمراہی ہے. حضور نے فرما دیا ہر بدعت گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، اسی پر ضد کی جاتی ہے نا، بہت اصرار کیا جاتا ہے. کل آ گیا تو کل کی تخصیص نہ کرو. میں کہتا ہوں وہاں مخصص ذات مصطفیٰ ہے، وہاں کل آیا تو یہاں بھی کل آیا نا. یہاں فرمایا فتجلی لی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو روشن کر دیا. اگر تم کہتے ہو کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز پر دلالت کرتا ہے تو یہ بھی تسلیم کر لو. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے کل علم عطا فرما دیا تو تسلیم کرنا ہوگا. اللہ نے اپنے محبوب کو ماضی کے تمام علوم عطا فرما دیے، حال کے تمام علوم عطا فرما دیے، مستقبل کے تمام علوم عطا فرما دیے. اللہ نے اپنے محبوب سے کسی علم کو مخفی نہیں رکھا اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے پیارے تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا، تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا. اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا.
لفظ کل آیا، وہاں بھی کلو ہے، یہاں بھی کلو ہے. اگر بدعت کے لیے بہت اصرار کرتے ہو تو یہاں بھی تسلیم کر لو، اس میں بھی تسلیم کر لو. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت علم عطا فرمایا، بہت علم عطا فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قد رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ جل وعلا نے اس تمام دنیا کو میرے لیے بلند کر دیا، بلند کر دیا. وانا انظر الیہا، اور میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. قیامت تک اس پوری کائنات میں جو کچھ وقوع پذیر ہوگا میں اسے یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. اسے میں خناسی وسوسہ کہتا ہوں. یوسوس فی صدور الناس، خناس کا ایک وسوسہ ہے، وہ کہتا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، اور اس دیکھنے میں دوام بھی ہے. اگر حضور قیامت تک کے تمام واقعات اور حالات کو جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، حضور بھی دیکھ رہے ہیں. یہ تو شرک ہو جائے گا نا. اللہ بھی دیکھ رہا ہے، حضور بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کے دیکھنے میں بھی دوام ہے، حضور کے دیکھنے میں بھی دوام ہے. اگر دونوں کے مشاہدے میں دوام ہے تو یہ شرک ہے. تو یاد رکھیے، علماء کرام بیٹھے ہیں، علم بلاغہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب مقام جملہ فعلیہ کا ہو اور جملہ اسمیہ آ جائے تو دوام کا فائدہ دیتا ہے. حنبلی فقہ کے ماہرین بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یہ منظر دیکھ کر بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے. الحمدللہ پورے برطانیہ میں اس کا چرچا ہو رہا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حنبلی بھی ہیں اور چشتی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور حنبلی بھی ہیں اور حنبل بھی ہیں. انگلش میں حنبل بھی ہیں، حنبلی یعنی حنبل بھی ہیں، حنبل بھی ہیں. یعنی حقیقت ہے. میں نے ان بزرگوں کو دیکھا تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا، جہاں کو ناز ہے ہستی پہ اپنی، جہاں کو ناز ہے ہستی پہ اپنی، میں اپنی نیستی پہ مر رہا ہوں. ملا ہے جب سے لطف خاک ساری، تنزل میں ترقی کر رہا ہوں، تنزل میں ترقی کر رہا ہوں. یہ بھی ایک ترقی کا منزل ہے. ملا ہے جب سے لطف خاک ساری، تنزل میں ترقی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، دوام پر کلام ہو رہا تھا. مقام جملہ فعلیہ کا ہو، جملہ اسمیہ آ جائے تو دوام کا فائدہ دیتا ہے. یعنی فرمایا اللہ نے دنیا کو میرے لیے بلند کر دیا. فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا، رفع علی الدنیا، دنیا کو بلند کر دیا. اب مقام تھا فَنَظَرْتُ کا، فَنَظَرْتُ کا مقام تھا نا. یعنی پہلے فعل ماضی آیا ہے، رفع اللہ نے بلند کر دیا، تو یہاں مقام تھا میں نے دیکھ لیا، نظر تو، لیکن نظر تو نہیں فرمایا، فرمایا فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا. جب جملہ فعلیہ کا مقام ہو، جملہ اسمیہ آ جائے تو بلاغی کہتے ہیں دوام کا فائدہ دو. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے اللہ نے دنیا کو بلند کیا، میں نے ایک مرتبہ دیکھ لیا. یہ نہیں فرمایا ایک مرتبہ دیکھ لیا، فرمایا فَأَنَا أَنظُرُ، میں دیکھ رہا ہوں، اب بھی دیکھ رہا ہوں. حضور کے دیکھنے میں دوام ہے، ہمیشگی ہے. اچھا، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے یہ جو دوام ہے نا، یہ جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ، یہ ہمیشہ ہمیشگی پر ہی دلالت نہیں کرتا. لفظ ہمیشہ ہمیشہ ایک جیسا معنی نہیں دیتا. کیسے؟ میں کہتا ہوں فلاں شخص ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے. فلاں شخص ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا اس ہمیشگی میں دوام ہے؟ یقیناً دوام ہے. ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا وہ کچھ اور کام نہیں کرتا؟
کیا کالج نہیں جاتا؟ کیا یونیورسٹی نہیں جاتا؟ کیا کھانا نہیں کھاتا؟ کیا کام نہیں کرتا؟ کیا کاروبار نہیں کرتا؟ کیا محفل میں نہیں آتا؟ کیا نعتیں نہیں پڑھتا؟ کیا میلاد کی محفل نہیں سجاتا؟ صرف فٹ بال ہی کھیلتا ہے؟ دوام جو ہوا ہمیشگی تو ہے نا، دوام ہے، ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے، تو آپ کہیں گے ہمیشگی ہے، لیکن اس ہمیشگی میں انقطاع کا امکان ہے، اسے دوام تجدد کہتے ہیں بلاغیوں کی زبان میں، یعنی ہمیشگی تو ہے، ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ فٹ بال ہی کھیلتا رہتا ہے، جب کھیلتا ہے والی بال نہیں کھیلتا، کرکٹ نہیں کھیلتا، جب کھیلتا ہے فٹ بال ہی کھیلتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب کھیلتا ہے، فلاں شخص ہمیشہ چاول کھاتا ہے، بھائی اور کچھ نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، کاروبار نہیں کرتا، اسکول نہیں جاتا، کالج نہیں جاتا، یونیورسٹی نہیں جاتا، کہا سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب کھاتا ہے کچھ اور نہیں کھاتا، چاول ہی کھاتا ہے، اب اس میں بھی دوام ہے۔ علماء بلاغت کہتے ہیں کہ جب مقام جملہ فعلیہ کا ہو، جملہ اسمیہ آ جائے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس جملہ اسمیہ کی خبر اسم ہے یا فعل مضارع ہے۔ اگر اس جملہ اسمیہ کی خبر فعل مضارع ہے تو اس میں بھی دوام ہے، لیکن یہ دوام تجدد ہے، اس میں انقطاع کا امکان ہوتا ہے، اس میں انقطاع کا امکان ہوتا ہے۔ یعنی حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے دنیا کو میرے لیے بلند کر دیا اور میں دیکھ رہا ہوں، فَأَنَا أَنظُرُ، میں دیکھ رہا ہوں، خبر فعل مضارع ہے، اسم نہیں ہے، یعنی حضور کے دیکھنے میں دوام ہے، لیکن ایسا دوام نہیں ہے جس میں انقطاع کا امکان بھی نہ ہو۔ اللہ کے دوام میں انقطاع کا امکان ہی نہیں ہے۔ حضور کے دوام میں ہم یہ نہیں کہتے انقطاع ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں انقطاع کا امکان ہے، اللہ کے دوام میں انقطاع کا امکان ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں شخص زندگی میں ہمیشہ سانس لیتا ہے، ہمیشہ سانس لیتا ہے، جب تک زندہ ہے سانس لیتا ہے، یہ کیسا دوام ہے؟ یہ ایسا دوام ہے جس میں انقطاع کا امکان نہیں ہے، جو ہی انقطاع ہوا سانس رکی تو مر گیا، تو یہ وہ دوام ہے جس میں زندگی میں انقطاع نہیں ہوتا۔ اس میں بھی لفظ ہمیشہ آیا، آپ غور کیجئے، اس میں بھی لفظ ہمیشہ آیا ہے، میں مثالوں سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ، میں جانتا ہوں یہ نقطہ ذرا وزنی ہے، لیکن حیدرآبادیوں کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے عشق والے ہیں اس نقطے کو بھی اٹھا لیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اس کے وزن کو بھی اٹھا لیں گے۔ دیکھیے میں کہتا ہوں فلاں شخص زندگی میں ہمیشہ سانس لیتا ہے، اس میں بھی لفظ ہمیشہ آیا، پھر یہ کہتا ہوں کہ فلاں شخص ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے، تو کیا ہمیشہ فٹ بال کھیلنے والے اور ہمیشہ سانس لینے والے میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے نا، وہاں بھی ہمیشہ یہاں بھی ہمیشہ، لیکن وہاں یہ ہے کہ جب کھیلتا ہے فٹ بال کھیلتا ہے، لیکن سانس لینے میں یہ نہیں ہے، ہمیشہ سانس لیتا ہی رہتا ہے۔ پتہ چلا لفظ ہمیشہ ہمیشہ ایک معنی نہیں دیتا، ایک ہمیشہ ایسا ہے جس میں دوام ہے لیکن انقطاع کا امکان ہے، دوسرا ہمیشہ ایسا ہے جس میں انقطاع کا امکان ہی نہیں ہے۔ حضور ہمیشہ دیکھتے ہیں لیکن حضور کے مشاہدے میں انقطاع کا امکان ہے، اللہ کے مشاہدے میں انقطاع کا امکان ہی نہیں ہے، لہذا شرک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا فرما دیا، سب کچھ عطا فرما دیا، ہر شے کا علم عطا فرما دیا۔ اب غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے جلووں کو دیکھنے کی کوشش کی، کوہ طور پر اللہ کے انوار و تجلیات کی ایک تجلی پڑتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ کوہ طور جل جاتا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، علماء یہ سارے واقعات آپ کو بتاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی کو دیکھتے ہیں، کوہ طور پر ایک تجلی پڑتی ہے، کوہ طور جل جاتا ہے، پہاڑ جل جاتے ہیں، پتھر جل جاتے ہیں، یہاں تک کہ جانور مر جاتے ہیں، چشمے خشک ہو جاتے ہیں، درخت جل جاتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیسے بچ جاتے ہیں؟
آپ مجھے بتائیں اگر ایک انسان پتھر پر ہو پہلے پتھر جلے گا یا بندہ جلے گا؟ پہلے پتھر جلے گا یا بندہ جلے گا؟ بندہ جلے گا. پتھر جل جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بچ جاتے ہیں. اگر نبی کی حیثیت اربع عناصر ہی کی ہو، اگر نبی عام بشروں کی طرح بشر ہوں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پتھر جل گئے، درخت جل گئے، جانور مر گئے، انسان مر گئے، چشمے خشک ہو گئے، اللہ کا بندہ بچ کیسے گیا؟ پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام عام بشروں کی طرح بشر نہیں ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ان ستاروں کی، اس چاند کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا حیدرآباد میں آپ رہتے ہیں، یہاں ایک اور نقطہ ذہن میں آ گیا. ڈاکٹر نعیم صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں، بجلی چمک رہی تھی نا بہت زیادہ، لوگ پریشان ہو گئے. یہ بجلی فضا میں بدلیوں کی کڑک دیکھ کر میں نے کہا حیدرآبادیوں تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم مسجود البرق کی بستی میں رہتے ہو. کون؟ ڈاکٹر صاحب اللہ کے ایک ولی اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے اچانک فرماتے ہیں منتشر ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے بجلی ہم سے ملنا چاہتی ہے، بجلی ملاقات کرنا چاہتی ہے، بجلی ملاقات کرنا چاہتی ہے. اللہ کے ولیوں نے کہا، ولیوں کے مریدوں نے کہا، مسجود البرق کے مریدوں نے کہا بجلی آپ سے ملنا چاہتی ہے، ہم آپ کے دیوانے ہیں، ہم آپ کے مرید ہیں، ہم آپ کے عاشق ہیں. اگر آپ سے ملنا چاہتی ہے تو ہمیں بھی کچھ نہیں کہے گی، ہمیں بھی کچھ نہیں کہے گی. کیا ہوا؟ بجلی آتی ہے، دائرہ بنا دیا جاتا ہے، ولی وہاں موجود ہیں، مسجود البرق موجود ہیں، سارے مرید موجود ہیں. پتھر جل جاتے ہیں، ولی بچ جاتے ہیں، مرید بچ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، یقیناً ان کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن آقا کے امتی کا مقام بھی دیکھ لیجئے، اس امت کے ولی کا مقام بھی دیکھ لیجئے. اچھا یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں. میں نے بتایا ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا، ایک کلام غوث اعظم کا بھی ہے، میرے غوث کا بھی ہے. غوث کیا فرماتے ہیں؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا. اچھا اکثر اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. یہی کہا جاتا ہے نا، میں نے زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا نظرت الی بلاد الارض جمعا، یہ نہیں فرمایا نظرت الی بلاد الارض جمعا، میں نے زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. بھائی اللہ کے شہر کیا ہے؟ اللہ کے شہر کیا ہے؟ کبھی آپ نے اللہ کے شہروں پر غور کرنے کی کوشش کی؟ یہ زمین تو بہت چھوٹی ہے بھائی، یہ زمین تو بہت چھوٹی ہے. اللہ کی اسی کائنات میں، اسی مخلوق میں ہماری یہ جو کہکشائیں نا جسے ہم دا ملکی وے کہتے ہیں، اس میں ایک سٹار ہے، ایک سٹار جسے ریڈ ہائپر جائنٹ کہتے ہیں. ریڈ ہائپر جائنٹ یہ اتنا بڑا ہے، یہ سٹار، یہ سیارہ اتنا بڑا ہے کہ جب فلکی اس کو دیکھتے ہیں، اسٹرونومرز اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں یہ زمین ایک نقطہ سیاہ، ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آتا ہے. یہ اتنا بڑا ہے کہ ماڈرن اسٹرونومرز، جدید ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ اس کا ڈائی میٹر 3 کروڑ کلومیٹر ہے، 3 کروڑ کلومیٹر ہے. اور جدید اسٹرونومرز کہتے ہیں اگر اس ریڈ ہائپر جائنٹ اس کے گرد ایک جہاز پرواز کرے اور 1000 مائل پر آور، 1000 میل
فی گھنٹہ کی رفتار سے اس کے گرد ایک جہاز پرواز کرے تو جہاں سے آغاز کیا تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے 1100 سال چاہیے. 1100 سال میں پہنچے. 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جہاز پرواز کرے تو جہاں سے آغاز کیا تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے 1100 سال چاہیے. اتنا بڑا ہے یہ ریڈ ہارپر جائنٹ. یہ تو فقط ایک سٹار ہے, فقط ایک سٹار ہے, فقط ایک سٹار ہے, ایک سیارہ ہے. ہماری اس ملکی وے, یہ جو ہماری ایک گیلیکسی ہے, اس ایک گیلیکسی میں 4 بلین سٹارز ہیں. اس ایک گیلیکسی میں کتنے سٹارز ہیں؟ 4 بلین سٹارز ہیں. اب غور کیجئے, ایک گیلیکسی میں 4 بلین سٹارز ہیں اور اس دی ملکی وے یہ ایک گیلیکسی ہے, اس میں اس جیسے 4 بلین سٹارز ہیں. اور اللہ کی معلوم مخلوق میں, یعنی وہ مخلوق جسے ایسٹرونامرز نے ڈسکور کر لیا ہے, اس میں 2 بلین گیلیکسیز ہیں. توجہ فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ 2 بلین گیلیکسیز ہیں. یہ ایک سٹار اس ایک گیلیکسی کا اتنا بڑا ہے کہ یہ زمین اس کے آگے بالکل چھوٹی سی نظر آتی ہے. اس جیسے 4 بلین سٹارز اس ایک گیلیکسی میں ہیں اور پوری مخلوق میں, پوری کائنات میں 2 بلین گیلیکسیز ہیں. ہم کہتے ہیں زمین والے ہمیں اللہ نے بہت علم دیا, ہم غوث سے زیادہ جانتے ہیں. غوث کو دور حاضر کے علوم کا علم نہیں, غوث نہیں جانتے. میں کہتا ہوں عقل کے اندے, عقل کے ناخن لے, اپنا چہرہ دیکھ, یہ منہ اور مسور کی دال. ارے تو کیا جانے غوث کا مقام کیا ہے؟ تو اس زمین پہ رہتا ہے. کوئی میرے غوث کو چاند سے پکارے, غوث مدد کرتے ہیں. کہکشاؤں سے پکارے, غوث مدد کرتے ہیں. مت کہو کہ غوث نے کہا کہ میں نے زمین کے شہروں کو دیکھا. میرے غوث کا مقام یہ ہے کہ غوث کہکشاؤں کو بھی جانتے ہیں, چاند کو بھی جانتے ہیں, ستاروں کو بھی جانتے ہیں. غوث کے علم کا مقابلہ دور حاضر کا ملا کیا کرے گا؟ ارے میرے غوث کو علم میرے آقا نے عطا فرمایا اور آقا کو علم رب نے خود عطا فرمایا ہے. نظرت الی بلاد اللہ جمعن کا ترجمہ یہ ہے, غوث فرماتے ہیں میں نے زمین کے تمام شہروں کو نہیں دیکھا, میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا ہے. اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا ہے. میں اس پر کلام نہیں کرتا کون سے پلانٹ میں کون سی مخلوق ہے, یہ ہمارے علماء فلسفہ جانے, علماء منطق اس میں ویسے کرتے رہے. میں کہتا ہوں مخلوق ہے یا نہیں ہے, واعظ خشک سے نہ پوچھو, غوث اعظم سے پوچھو. وہ جانتے ہیں ان کے مرید کہاں کہاں بستے ہیں, وہ جانتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ نے اپنا ید قدرت میرے 2 شانوں کے مابین رکھا. اچھا اس پر بھی غور کر لیجئے. ایک تجلی کوہ طور پر پڑتی ہے, جل کے راکھ ہو جاتا ہے. میرے امام کہتے ہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کے 2 شانوں پر اللہ کا ید قدرت ہے. وہ اثر جو کوہ طور پر پڑا وہ آقا کے 2 شانوں پر کیوں نہیں پڑا؟ کہا اس لیے کوہ طور خاک تھا, جل کے راکھ ہو گیا. حضور نور ہے, نور نور سے سرور حاصل کرتا ہے. حضور نور ہے, نور کو نور سے سرور ملتا ہے. حضور کا جسم اطہر جل نہیں سکتا, ان کا مقام یہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں, کھانا تناول فرماتے ہیں. حضور کھانا تناول فرماتے ہیں, دسترخوان سے ہاتھ صاف کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ کپڑا میلا ہوتا ہے. انس بن مالک اس کپڑے کو آگ میں رکھتے ہیں, میل جل جاتی ہے, کپڑا بچ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کپڑے
میں نے آقا کے ہاتھوں کو چوما تھا. میں کہتا ہوں جو چیز آقا کے ہاتھوں کو چوم لے، ارے دنیا کی آگ کیا اسے تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. یہی لفظ کلو قرآن کریم میں بھی آیا ہے، تبیانا لکل شیء، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ہم نے محبوب آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر شے کا واضح بیان ہے. اس قرآن میں کائنات کی ہر شے کا علم ہے، اور اللہ نے محبوب کو یہ قرآن خود سکھایا ہے، خود پڑھایا ہے، ہاں خود عطا فرمایا ہے. یعنی جو کچھ قرآن میں ہے حضور جانتے ہیں، اور قرآن میں اگر ہر شے کا علم ہے، اگر کلو بدعت دلالہ اپنے تمام افراد کو شامل ہے تو یہ ماننا پڑے گا تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا علم ہے. جب ہر شے کا علم ہے اور حضور نے علم اللہ سے براہ راست حاصل کیا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ کونین کے والی کو اللہ نے علم غیب کلی عطا فرمایا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کا سارا علم سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم با میں ہے. با کا تمام علم، با کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے میں با کا سارا علم ہے. یعنی فقط اس نقطے میں کائنات کی ہر شے کا علم ہے. کائنات کی ہر شے کا علم با کے اس نقطے میں ہے. اب ہم مولوی صاحب کو کہتے ہیں ارے کیا یہ ممکن ہے؟ ارے کہا نہیں. بتاؤ دکھاؤ اگر ہر شے کا علم ہے تو آل انڈیا رحمت عالم کمیٹی کا نام بتاؤ، دکھاؤ کہاں پر ہے. ہماری جماعتوں کا نام بتاؤ. بتاؤ کہ آج کی اصلاح امت کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس کا ذکر قرآن میں ہے. دکھاؤ دکھاؤ. مولوی صاحب کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر. یہ دیکھیے یہ قرآن مجھے کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا یہ قرآن کریم؟ کنز الایمان سے آپ نے دیا تھا؟ کسی آیت کا انتخاب کیا تھا آپ نے اس میں کھولتے ہوئے؟ نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی یہ دیکھیے میں نے کھولا ہے تو کون سی آیت سامنے نظر آ رہی ہے؟ تبیانا لکل شیء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. یہ دیکھیے ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. میں نے کھولا ہے پہلی آیت یہی آئی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جواب مل گیا، فوراً جواب مل گیا کہ یہ قرآن اگر اس کے علم کو جاننا چاہتے ہو تو جاہل ملا کے پاس نہ جاؤ، ان اولیاء اللہ کے پاس آؤ، ان اولیاء اللہ کے پاس آؤ، اہل بیت اطہار کے پاس آؤ. جب ان کی فیض بڑی نگاہیں پڑتی ہیں تو پھر خود بخود آیتیں مل جایا کرتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتا ہے قرآن میں ہر شے کا علم ہے. دکھاؤ دکھاؤ. قرآن کھول کے بتاؤ، قرآن کھول کے دکھاؤ، قرآن کھول کے سمجھاؤ. کہاں ہے آل انڈیا رحمت عالم کمیٹی؟ کہاں ہے حیدرآباد کا ذکر؟ کہاں ہے آج کی محفل کا ذکر؟ کہاں ہے؟ تو اسے بتا دو. اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ قرآن میں ہر شے کا علم تیرے لیے ہے، فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ نے یہ قرآن اپنے محبوب پر نازل کیا ہے تو محبوب کے لیے قرآن میں ہر شے کا علم ہے. تبیانا لکل شیء نزلنا علیک الکتاب. محبوب پر نازل کیا ہے. اب کہا جاتا ہے نہیں نہیں سمجھو، کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہو؟ ہمیں دکھاؤ، ہمیں دکھاؤ. ہم نہیں مانتے. تو آؤ یہ مسئلہ بھی آج آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ مسئلہ بھی آج آپ کو سمجھا دیتا ہوں.
کہ قرآن میں ہر شے کا علم کیسے ہے، اب بس آپ اپنے عقل کے دریچوں کو کھول لو. بس چند جملے ارسال کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون عاشق اسے خانہ ادراک میں سنبھالتا ہے. چند جملے بھیج رہا ہوں، لیکن تھوڑی توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے شاہد صاحب کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ. شاہد صاحب سے میں کہتا ہوں، انسان کی یہ جو آنکھ ہے، اس آنکھ کو دیکھیے. حضرت خواجہ حسن بصری کیا فرماتے ہیں کہ باغ کے ایک نقطے میں کائنات کی ہر شے کا علم ہے. کائنات کی ہر شے کا علم کہاں ہے؟ باغ کے اس نقطے میں ہے. یہ باغ کا ایک نقطہ ہے. عام فرد جو روحانیت سے دور ہو، روحانیت سے عاری ہو، جسے اولیاء اللہ کی صحبت، اولیاء اللہ کی خدمت کا موقع نہ ملا ہو، وہ کہتا ہے باغ میں ایک نقطہ ہی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اور کچھ نظر نہیں آتا. ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اس کے گرد سفیدی ہے، نقطہ سیاہ ہے، اس کے گرد سفیدی ہے، اور کچھ نظر نہیں آتا. تو میں کہتا ہوں انسان کی آنکھ پہ غور کر لو. انسان کی آنکھ بھی ایک نقطہ سیاہ ہے. انسان کی آنکھ کیا ہے؟ ایک نقطہ ہے، فقط ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اور اس کے گرد بھی سفیدی ہے. اس کے گرد بھی سفیدی ہے. اگر میں شاہد صاحب کو کہوں، شاہد صاحب آپ میرے ساتھ چلیے، ایک دیہاتی شخص کے پاس، ایک عام انسان جو اس فن کا ماہر نہیں ہے، ایک عام بابا جی کے پاس ہم جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بابا جی آپ ہمیں بتائیں، ہم نے سنا ہے کہ انسان کی اس آنکھ کے نقطہ سیاہ میں کروڑوں چیزیں ہیں، کروڑوں اشیاء ہیں، لاکھوں اشیاء ہیں. وہ بابا صاحب کہتے ہیں ارے مجھے دیکھنے دو. آئینہ اٹھاتے ہیں، آئینے میں دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھ تو لوں، کہیں میری آنکھ میں کچھ چیزیں تو نہیں گھس گئی. وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آتی. بھائی کہاں ہیں؟ میں کہتا ہوں بابا جی آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ کی یہ آنکھ ہے، یہ نقطہ سیاہ ہے، اس کے گرد سفیدی ہے. اس چھوٹی سی آنکھ میں ایک چیز ہے جسے فوبیا کہتے ہیں. اسی آنکھ میں ایک چیز ہے جسے آئرس کہتے ہیں. ایک چیز ہے جسے کرسٹلن کہتے ہیں. اسی آنکھ اور اس کے گرد سفیدی میں ایک چیز ہے جسے سلری مسلز کہتے ہیں. اسی آنکھ میں ڈاکٹر صاحب ایک ریٹنا بھی ہے، اس میں فوٹو ریسپٹرز ہیں جو دو قسم پر منقسم ہوتے ہیں. ایک کو راڈ سیلز کہتے ہیں، ایک کو کون سیلز کہتے ہیں. 13 کروڑ راڈ سیلز ہیں. 13 کروڑ راڈ سیلز انسان کی اسی چھوٹی سی آنکھ اور اس کے گرد سفیدی میں ہے. اس نقطہ سیاہ میں 13 کروڑ راڈ سیلز ہیں. 70 لاکھ کون سیلز ہیں. 70 لاکھ کون سیلز اسی آنکھ میں ہیں. یہ کون سیلز کیا کرتے ہیں؟ یہ کون سیلز آپ کو رنگین اشیاء دکھاتے ہیں. راڈ سیلز آپ کو بلیک اینڈ وائٹ اشیاء دکھاتے ہیں. یہ جو کون سیلز ہیں، ان 70 لاکھ کون سیلز میں سے ایک خلیہ بھی ناکارہ ہو جائے تو آپ کلر بلائنڈ ہو جائیں. آپ رنگین اشیاء میں امتیاز نہ کر پائیں، سرخ، نیلے اور پیلے میں امتیاز نہ کر پائیں. آپ کو یہ خوش رنگ پھول، آپ کو یہ بلیک اینڈ وائٹ ہی نظر آئیں. فقط ایک خلیہ ناکارہ ہو جائے تو آپ کلر بلائنڈ ہو جائیں. اور یہ جو راڈ سیلز ہیں یہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ اشیاء دکھاتے ہیں. اسی طرح انسان کی آنکھ میں سلری مسلز ہیں. سلری مسلز ہیں، یہ جب کانٹریکٹ کرتے ہیں تو انسان اشیاء کو قریب سے دیکھتا ہے. جس طرح آپ کا یہ کیمرہ ہے، وہ کیمرہ ہے، جب آپ اس کو فوکس کرتے ہیں تو زوم ان کرتے ہیں، پھر زوم آؤٹ کرتے ہیں. اسی طرح انسان کی آنکھ میں سلری مسلز ہیں. انسان جب قریب سے دیکھتا ہے تو یہ سلری مسلز کانٹریکٹ کرتے ہیں اور انسان کی آنکھ زوم ان کرتی ہے. پھر انسان کی آنکھ پیچھے دیکھتی ہے تو انسان کو سارا مجمع نظر آ رہا ہوتا ہے. میں آنکھ اٹھاتا ہوں تو آسمان کے ستارے میری آنکھ میں سما جاتے ہیں. یہ لاکھوں ستارے میری آنکھ دیکھ رہی ہے. یہ بھرا مجمع میری آنکھ دیکھ رہی ہے. میری آنکھ میں یہ سارا مجمع موجود ہے. لاکھوں کروڑوں چیزیں انسان کی آنکھ میں موجود ہیں. میں ایک جاہل شخص کو جب آنکھ کے متعلق یہ ساری باتیں بتاؤں تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ارے صاحب کسی اسپتال میں جاؤ، پاگل خانے میں جاؤ، اپنا علاج کرو. اس آنکھ میں مجھے تو فقط ایک نقطہ سیاہ نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا. فقط سفیدی نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں شاہد صاحب کو گواہ بنا کر اپنے ساتھ لیے چلتا ہوں. میں کہتا ہوں آؤ چلو آپ کو کسی ماہر فن کے پاس لے جاتے ہیں. ایک اپٹامٹرسٹ کے پاس جا کر میں اپٹامٹرسٹ کے سامنے کہتا ہوں ہے اپٹامٹرسٹ صاحب آپ سنیے، میں نے ایک شخص کو کہا اس آنکھ میں سب کچھ ہے، اس میں فوبیا بھی ہے، اس میں کرسٹلن بھی ہے، اس میں راڈ سیلز بھی ہیں، اس میں کون سیلز بھی ہیں. لاکھوں کروڑوں اربوں اشیاء اس آنکھ میں ہیں. اس نے کہا ارے آپ کو تو آنکھ کے متعلق اتنا علم ہے. اس نے مجھے سینے سے لگا لیا، اس نے قبول کر لیا. اس نے کہا آپ نے یہ بات جو کہی ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے. یہ ساری چیزیں آنکھ میں موجود ہیں. شاہد صاحب مجھے کہتے ہیں ارے اس بابا صاحب نے تو آپ کو جاہل کہا، آپ کو کہا کہ پاگل خانے میں جا کر داخلہ لیجئے، اپنی عقل کا علاج کرائیے. اس نے آپ کو سینے سے لگا لیا. میں نے کہا وہ اس فن کا ماہر نہیں تھا، یہ اس فن کا ماہر ہے، یہ آنکھ والا ہے، یہ بھی اہل نظر ہے.
یہ بھی اہل نظر ہے، اس کا تعلق بھی نظر سے ہے، اس کا تعلق بھی آنکھ سے ہے۔ میں نے کہا آئیے آپ کو ایک دوسرا منظر بھی دکھاؤں، ایک سپیکٹیکل اور بھی دکھاؤں۔ میں شاہد صاحب کو اپنے ساتھ ایک واعظ خشک کے پاس لیے چلتا ہوں، ایک جاہل ملا کے پاس لے جاتا ہوں، ایک پڑھے لکھے مولوی کے پاس لے جاتا ہوں، ایک ایسا شخص جو تجوید بھی نہیں جانتا، جو عربی عبارت بھی نہیں جانتا، بات بات پہ کہتا ہے چیپٹر نمبر دس، ورس نمبر دس، چیپٹر نمبر دس، ورس نمبر دس، چیپٹر نمبر دس، ورس نمبر دس۔ طوطے کی طرح کچھ عبارتیں رٹی ہوئی ہیں، علم کی دنیا سے جاہل ہے، علم کی دنیا سے نابلد ہے، جاہل ہے، جاہل مرکب ہے، اپنی جہالت کا بھی علم نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک جاہل کے پاس میں اسے لے جاتا ہوں، شاہد صاحب کو کہتا ہوں آؤ اس سے پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا حسن بصری کہتے ہیں پاک کے نقطے میں کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، اس قرآن میں ہر شے کا علم ہے۔ وہ کہتے ہیں ارے جا کہاں پر ہے، مجھے نظر نہیں آتا، مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے کہا نہیں، تیرا اہل نظر سے تعلق نہیں ہے، اس لیے تجھے نظر نہیں آئے گا۔ میں نے شاہد صاحب سے کہا آؤ آؤ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آؤ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے ایک پیارے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ والے، اے اللہ کے ولی، ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، سنا ہے حسن بصری کہتے ہیں کہ اس قرآن میں ہر شے کا علم ہے، اس بات کے نقطے میں ہر شے کا علم ہے۔ آج کی اس محفل کا ذکر بھی اس قرآن میں ہے۔ کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ کیا یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے؟ کیا یہ اعتقاد رکھنا جائز ہے؟ اللہ کا ولی کہتا ہے ارے تم مجھ سے پوچھتے ہو اس قرآن میں آج کی محفل کا ذکر ہے یا نہیں؟ آؤ تمہیں قرآن کھول کے دکھانا دوں، قرآن کھول کے ابھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں ارے کیا ہوا، یہ تو دکھانے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کہا اس لیے کہ یہ اس فن کا بندہ ہے، یہ اس فن کو جانتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر ایک عام ولی اللہ کے قرآن کو دیکھے تو اسے ساری کائنات نظر آ جائے۔ مجھے ذرا بتانا اگر بابا فرید انہی آیات کو دیکھیں تو بابا فرید کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اگر ایک عام ولی آیات کو دیکھے تو اسے اللہ آقا کی عطا سے علم غیب عطا فرما دے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر بندہ نواز کیسو دراز ان آیات کو دیکھے تو اس ولی کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر خواجہ خواجگاہ عطا الرسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انہی آیات کو دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اگر داتا علی حجویری انہی آیات کو دیکھیں تو داتا علی حجویری کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اگر نظام الدین اولیاء محبوب الہی انہی آیات کو دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر بہاؤالدین نقشبند انہی آیات کو دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم انہی آیات کو دیکھیں تو مولا علی کے علم کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر صدیق اکبر دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر کونین کے والی دیکھیں، اگر خود آقا دیکھیں تو آقا کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اور باقی تو سارے اولیاء قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں، وہ فقط ان حروف کو دیکھتے ہیں، وہ فقط ان کلمات کو دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، عین ذات نہیں۔ ارے اولیاء تو ان کلمات کو دیکھتے ہیں، آقا عین ذات کو دیکھتے ہیں، آقا عین ذات کو دیکھتے ہیں۔ اگر مشاہدات اولیاء کا مقام یہ ہے تو آقا جو عین ذات کو دیکھتے ہیں ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، بریلی کا محدث کہتا ہے، بریلی کا کلندر کہتا ہے ارے یار کوئی غیب گیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا یہ چھپا تم پہ کرو درود، تم پہ کرو درود۔ پھر بھی کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا، پھر بھی کوئی ضد کرتا ہے تو ضد کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔
ہم دلیل دیں گے، قرآن سے پیش کریں گے، حدیث سے پیش کریں گے، جدید تحقیقات کی روشنی میں پیش کریں گے، لیکن ضد کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، ضد کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ ہاں ایک علاج ہے، ایک علاج ہے، وہ ان بزرگوں کے پاس ہے، ان بزرگوں کے پاس ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی غوث کے ایک گستاخ کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے غوث کی گستاخی کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا یہ کیا ہے؟ حرف تنبیہ ہے، خبردار خبردار خبردار، الرٹ ہو جو۔ ان اولیاء اللہ، ان بھی حرف تحقیق ہے، اولیاء اللہ جملہ اسمیہ ہے، یہ بھی تحقیق کا فائدہ دیتا ہے، تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ خبردار، پھر خبردار، تحقیق در تحقیق، اولیاء اللہ کو کسی چیز کا خوف نہیں۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کو کسی چیز کا خوف نہیں، ڈر نہیں، غم نہیں ہے، اللہ تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ انہیں خوف نہیں، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ انہیں ڈر نہیں، تو اس کا ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ فرمایا بڑا اثر پڑتا ہے، بڑا اثر پڑتا ہے۔ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے یہ جو خبردار کہا جاتا ہے، آپ سفر کر رہے ہو نا تو کوئی خطرناک موڑ آ جائے تو لکھا ہو خبردار آگے خطرناک موڑ ہے، کہیں ایسا نہ ہو گاڑی پھسل جائے۔ ہاں اگر گاڑی وہاں سے گر گئی تو نہ تیری گاڑی بچے گی نہ تو بچے گا۔ ہاں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں، ایک غوث کا غلام، غوث اعظم کا غلام غوث اعظم کی خانقاہ میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ غوث اعظم کی خانقاہ میں ایک شخص وہاں پر تڑپ رہا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے۔ تو غوث اعظم سے عرض کرتا ہے غوث اعظم آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، بڑی بری حالت میں ہے، اسے کیا ہوا؟ اس کی مدد فرمائیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ابدال ہے، ابدال، 3 ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے، اڑ رہے تھے میری خانقاہ کے اوپر سے۔ مقام کیا تھا؟ ابدال تھا، ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ 2 ابدالوں نے دیکھا غوث اعظم کی خانقاہ ہے، ایک دائیں طرف چلا گیا، ایک بائیں طرف چلا گیا۔ اس نے کہا میں خود ولی ہوں، میں کیوں غوث کا عدد کروں؟ یہ وہ ابدال ہے، وہاں سے گرا میری خانقاہ میں، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اڑنے والا ابدال غوث کی توہین کرے، اس کی یہ حالت ہے۔ زمین میں رینگنے والے کیڑے، تو گستاخی کرے گا تو تیری کیا حالت ہوگی؟ یہ نکتہ ذہن میں اس وقت آیا جب میں نے کہا ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ضد کا علاج ہے، یہ ضد کا علاج ہے۔ ہاں اب بھی کوئی کہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن میں کائنات کی ہر شے کا علم ہے، اسے یہ ایک DVD دکھا دو، یہ ایک DVD ہے۔ اگر اس DVD میں میرا لیکچر ہو، میری تقریر ہو، UK کی تقریر ہو، امریکہ کا لیکچر ہو، فرانس کا لیکچر ہو، ہالینڈ کا لیکچر ہو، ہندوستان بنگلور کا لیکچر ہو، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، وہاں کا فوٹیج اس DVD میں ہو، اس DVD میں ہو، میں ایک عام دیہاتی صاحب سے کہتا ہوں کہ اس DVD میں امریکہ ہے، اس DVD میں فرانس ہے، اس DVD میں ہندوستان ہے، اس DVD میں ہالینڈ ہے، اس DVD میں لاکھوں لوگ ہیں، وہ کہے گا پاگل انسان اس میں کیا ہے؟ اس میں مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا، کچھ تحریر نظر آ رہی ہے، کچھ نام لکھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے کہا جس نے کبھی ساری زندگی DVD پلیئر دیکھا ہی نہیں اسے کیا نظر آئے گا؟ میں کہوں گا بابا جی اس DVD کو DVD
پلیئر میں ڈالو، پھر اسکرین پر دیکھو کیا کیا نظر آتا ہے۔ میں نے ایک روکھے مولوی سے کہا اس قرآن میں سب کچھ ہے، کہا مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا تجھے نظر نہیں آتا، آقا کے سینے میں اس قرآن کو ڈالو اور پھر دیکھو مشکات نبوت کی اسکرین میں تمہیں کائنات کا ذرہ ذرہ نظر آ جائے گا۔ شراب در جام نو، شراب پرانی ہے لیکن جن پیمانوں میں پلانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ پیمانے جدید ہیں، شراب وہی پرانی ہے۔ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے۔ یہ میرے خواجہ کی نظر ہے، خواجہ کا کرم ہے، اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے متعلق بہت کچھ کہا، میں تو کہتا ہوں بقول اکبر الہ آبادی کے معرہ ہوں ہنر سے میں، سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے احبا کی اگر اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا پن ہے، نہ خریدار کا حصہ ہوں نہ حق بائے کا، میں وہ دانا ہوں جو گر جائے کفے میزاں سے۔ میری کوئی حیثیت نہیں لیکن میرے مرشد کی نگاہ ہے، میرے مرشد کی نگاہ ہے، خواجہ خواجگان کا کرم ہے۔ میں کلام کر رہا تھا انا اعطیناک الکوثر پر، انا اعطیناک الکوثر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مختار ہونے میں خیر ہے یا محتاج ہونے میں خیر ہے؟ اختیار ہونے میں خیر ہے، اختیار رکھنے میں خیر ہے، یا اگر کوئی محتاج ہو تو محتاج ہونا بہتر ہے؟ آپ بتائیے نا، بتائیے۔ اختیارات میں خیر ہے نا، مختار ہونے میں خیر ہے۔ کیا اللہ نے قرآن میں ارشاد نہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر؟ محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا۔ الکوثر کیا ہے؟ اے الخیر کلہ، اے الخیر کلہ، ہر خیر کا کل عطا فرما دیا۔ اگر مختار ہونے میں خیر ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے حضور کو مختار کل بھی بنایا ہے، مختار کل بھی بنایا ہے۔ حضور کو تمام اختیارات عطا فرما دیے۔ سورج بھی حضور کا نوکر، چاند بھی حضور کا نوکر، ستارے بھی حضور کے محتاج، یہ زمین بھی حضور کی نوکری کرتی ہے، یہ آسمان بھی حضور کا نوکر ہے۔ میرے آقا کے اختیارات کا عالم یہ ہے، انگلی اٹھاتے ہیں چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاتھ بلند کرتے ہیں ڈوبا سورج افق پر لوٹ آتا ہے۔ ارے وہ چلتے ہیں تو دریاؤں کو روانی مل جاتی ہے، وہ ٹہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے۔ میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے۔ میرے آقا کے پسینہ مبارک سے گلو لالا کو مہکنا آ جاتا ہے، خوشبو مل جاتی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے میرے آقا آنکھیں بند کرتے ہیں تو رات کو اندھیرا مل جاتا ہے، مدینے والا آنکھیں کھولتا ہے تو صبح کو سویرا مل جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کا مقام ہے۔ اختیارات ایسے ایسے اختیارات، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کسوف ادا فرما رہے ہیں۔ علماء جانتے ہیں، معروف حدیث ہے، دوران نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھ کیوں بڑھایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے ہاتھ بڑھایا، جنت میں ایک خوشہ تھا، اگر اسے توڑ کر لاتا تو رہتی دنیا تک تم کھاتے رہتے، تم ختم ہو جاتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ میرے آقا کے اختیارات پر کلام کر رہا ہوں، اختیار کتنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے کہ ہم ہر بات پر دلیل پیش کیا کرتے ہیں، آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ، ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ۔ خطیبانہ حاشیہ آرائی نہیں کر رہا، دلائل پیش کر رہا۔ یمن کا ایک عاشق مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، سلام پیش کرنے کے بعد مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہوتا ہے، ذوالحلیفہ کے مقام پر جاتا ہے۔ اچانک یاد آتا ہے کہ ایک صاحب نے کہا تھا حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، میں نے سلام نہیں عرض کیا۔ قافلے والوں سے کہتا ہے قافلے والوں میرا انتظار کرو، ایک امانت ہے، میں خیانت نہیں کرنا چاہتا۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक ने कहा था हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज करना, मैं जाकर सलाम अर्ज करता हूँ, वापस आ जाऊँगा। काफिले वालों ने कहा अगर तू अब जाता है तो शायद जब तक तू वापस आए उस वक्त तक काफिला यहाँ से रवाना हो चुका होगा। मैंने अमानत में खयानत नहीं करनी, मैंने जाके सलाम पेश करना है। हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज करता है। सलाम अर्ज करने के बाद जिसने वसीयत की थी उसका सलाम अर्ज करने के बाद वापस आता है, बाहर निकलता है तो देखता है कि एक शख्स जो वहाँ पर उनके काफिले के साथ था वो वापस आया। उसने कहा अब तो बहुत ताख़ीर हो गई, बहुत ताख़ीर हो गई, अब अगर तू वापस जाएगा तो तेरा काफिला अब तो निकल चुका है। वो मायूस होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मस्जिद नबवी शरीफ में सो जाता है। आंख बंद होती है, किस्मत अंगड़ाई लेती है। कौनैन के वाली खुसरवे खूबा सयाहे लामका नाज़िशे हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है, आका का दीदार होता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका के कदमों में बैठे हुए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये वही है, आका ये वही है। 3 मरतबा अर्ज करते हैं आका ये वही है, आका ये वही है, आका ये वही है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं ये अबुल वफा है, ये अबुल वफा है, ये वफा का बाप है। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी कुन्नियत तो अबुल अब्बास है, मेरी कुन्नियत क्या है? अबुल अब्बास है। आका ने फरमाया नहीं तू अबुल वफा है। वफादार था ना, बेवफाई नहीं की, अमानत दी गई थी, खयानत नहीं की। कहा गया था हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करना, उसने कहा काफिला जाता है तो चला जाए, मैं बेवफाई नहीं करूंगा, मैं वफादार रहूंगा। हुजूर की बारगाह से टाइटल मिला, हुजूर ने फरमाया अबुल वफा, तू अबुल वफा है, तू वफा का बाप है। वो कहता है उसी वक्त कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ से मुझे उठाकर मक्कतुल मुकरमा में पहुंचा दिया। मेरी आंख खुली तो क्या देखता हूं, मक्कतुल मुकरमा में हूं। कहा 8 दिन मक्कतुल मुकरमा में क़याम किया, 8 दिन के बाद वो काफिला मक्कतुल मुकरमा में पहुंचा। ये कैसे मुमकिन है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बढ़ाएं, किसी की ख्वाब में आकर उसे उठाकर मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कातुल मुकरमा पहुंचा दें, ये कैसे मुमकिन है? मैं बताता हूं कैसे मुमकिन है। सही बुखारी की हदीस है, हुजूर ने हाथ बढ़ाया, हुजूर का हाथ जन्नत में पहुंच सकता है। तो जानते हो जन्नत कितनी दूर है? इस जमीन से पहले आसमान तक की मसाफत कितनी है? 5000 साल की मसाफत है पहले आसमान से दूसरे आसमान तक, मजीद 5000 साल, दूसरे से तीसरे आसमान तक 5000 साल, इसी तरह 7वां आसमान 35000 साल का सफर है। हैदराबाद वालों कभी तुम भी पुकारते हो ना या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। आप कहते हो ना आका, आका हमारे हाल पर करम फरमाइए। कहते हो ना खुज यदी सहिलना, खुज यदी सहिलना, आका मेरा हाथ पकड़ो, आका मदद फरमाओ, आका मदद फरमाइए। कहा जाता है मुमकिन नहीं है, अल्लाह से मांगो, शिरक हो जाएगा। आका मदीने में है, हैदराबाद तक हाथ कैसे पहुंचा सकते हैं? मैं कहता हूं हैदराबाद से मदीनतुल मुनव्वरा कितना दूर है? 1 दिन का भी सफर नहीं है। जहाज पर तुम सफर करते हो, 1 दिन से कम वक्त में मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाते हो। अरे मदीनतुल मुनव्वरा से जन्नत का सफर कितना है? 35000 साल से ज्यादा है। जो आका मदीनतुल मुनव्वरा से हाथ बढ़ाएं, आका का हाथ बुखारी की हदीस के मुताबिक जन्नत में पहुंच सकता है। वो आका अपने आशिक, यमनी आशिक, यमनी दीवाने को मदीनतुल मुनव्वरा से उठा के मक्का पहुंचा सकते हैं। और आज की इस महफिल में जो दिल से आका को पुकारेगा, आका मदीने से हाथ बढ़ाकर हैदराबाद वालों की मदद कर सकते हैं। इन्ना आतीना कल कौसर, हमने अपने महबूब को अल कौसर अता किया। अल कौसर क्या है? अल खैर कुल्लहु। शौकत साहब ने
शौकत सूफी साहब ने सवाल पेश किया था, उसी का जवाब मैं अर्ज करता हूं। बताइए, अंधेरे में खैर है या नूर में खैर है? हाँ, तारीकी में खैर है या नूर में खैर है? बाज़ एतबार से नूर है, नूर हिस्सी नहीं, नूर मानवी है। जिस्म नूर नहीं, नूर हिदायत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एतबार से नूर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको अल कौसर अता किया, ऐ अल खैर कुल्लहु, यानी हर खैर का कुल। अगर हर खैर का कुल अता फरमाया और नूर खैर है तो मानना पड़ेगा हुजूर कुल नूर है। यानी क्या? हुजूर का जिस्म भी नूरानी, हुजूर की आंखें भी नूरानी, हुजूर की जुल्फें भी नूरानी, हुजूर के लब भी नूरानी, लबों पर तबस्सुम की सजावट भी नूरानी, लबों पर मुस्कुराहट की खिलखिलाहट भी नूरानी, हुजूर की आंखें नूरानी, हुजूर आलमे बेदारी के भी नूर, हुजूर आलमे खाब के नूर, हुजूर का जाहिर नूर, हुजूर का बातिन नूर, हुजूर नूरे हिदायत, हुजूर नूरे हिस्सी, हुजूर नूरे मानवी, हुजूर इस दुनिया के नूर, हुजूर आलमे आखिरत के भी नूर, हुजूर जन्नत के नूर, जन्नतुल फिरदौस के नूर, सिदरतुल मुंतहा के नूर, मकामे महमूद के नूर, हुजूर खुद नूर, हर कौल नूर, हर फ़िल नूर, ज़ाहिर नूर, बातिन नूर। अरे उनका नूर तो नूर है, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जो उस नूर को देख ले, जो हुजूर के नूर को देख ले, उसे क्या मिलता है? वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन। उन्होंने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, हे मूसा, अगर तूने अल्लाह को देख लिया है तो हमें भी दिखा, हम भी अल्लाह को देखना चाहते हैं। उस वक्त तक अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे जिस वक्त तक तू हमें अल्लाह दिखा नहीं दे। ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था। याद रखिए, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, बरतानिया में, यूरोप में, हर तरफ आप देखते हैं बेशुमार चर्चेज हैं, चर्च हैं, सिनेगॉग्स हैं, मंदिर हैं, इबादत गाहें हैं। ये तमाम इबादत गाहें क्या पैगाम दे रही हैं? इनका यही पैगाम है कि हर इंसान की फितरत में अल्लाह जल्ला वाला ने अपनी तलाश की प्यास रख दी है। हर इंसान अल्लाह को तलाश कर रहा है, अल्लाह का मुतलाशी, अल्लाह को देखना चाहता है। हर चंद के लोगों ने अल्लाह को पहचानने में खता की, यानी लेकिन जुस्तजू है। ये पूरी दुनिया में ये मंदिर, ये चर्चेस, ये सिनेगॉग्स क्या पैगाम दे रहे हैं कि इंसान हमेशा से अल्लाह को तलाश कर रहा है, अल्लाह को देखना चाहता है। ये इंसान की फितरत में अल्लाह ने वदीयत कर दिया है। इंसान के दिल में अल्लाह को देखने की ख्वाहिश है, इंसान अल्लाह को देखना चाहता है। लेकिन जब भी अंबिया ने बताया तो उन अंबिया के दौर के लोगों ने हमेशा ये मुतालबा किया, अगर तूने देखा है तो हमें भी दिखा। यही मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था ना, हमें भी दिखा। क्या वजह है कि तमाम हदीस के ज़ख़ीरे में हमें कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती कि किसी सहाबी ने आका को देखने के बाद यह मुतालबा किया हो कि हमें अल्लाह दिखा दे। आपने तवज्जो फरमाई, क्या अर्ज कर रहा हूं? पूरे हदीस के ज़ख़ीरे में आपको कोई ऐसी हदीस नहीं मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था, यही कहा था, अगर देखा है तो हमें भी दिखा। लेकिन मेरे आका के किसी उम्मती ने आका को देखने के बाद कभी नहीं कहा आपने देखा है तो हमें भी दिखाइए। क्यों? क्योंकि हुस्न मुस्तफा को देखा तो खुदा को देख लिया। मन रहानी फकद रहाल हक। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया। इब्न हजर अल अस्कलानी की रिवायत पेश कर रहा हूँ, मुख्तलिफ अल्फाज में ये रिवायत आपको मिलेंगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा, मुझ मोहम्मद को 3 चीज़ों से प्यार है।
صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں اچھی لگتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا وہ کون سی تین چیزیں ہیں جو آپ کو پیاری ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا حبب علی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزوں سے پیار ہے. کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے گا. مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں پیاری ہیں. وہ کون سی چیزیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی خوشبو اچھی لگتی ہے، اپنی زوجہ کی جانب رغبت اور میلان اچھا لگتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے نماز سے پیار ہے. صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تین چیزوں سے پیار ہے، مجھ صدیق کو بھی تین چیزیں اچھی لگتی ہیں. ہے صدیق آپ کو کون سی تین چیزوں سے پیار ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں اب صدیق اکبر کا حسن انتخاب دیکھیے. صدیق اکبر نے کون سی چیز کا انتخاب کیا؟ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ہر عبادت سے زیادہ بہترین عبادت، پسندیدہ عبادت کون سی عبادت کا انتخاب صدیق اکبر نے کیا؟ کہا النظر الی وجہک، النظر الی وجہک. آقا سب کچھ پیارا ہے لیکن ایک عبادت سب سے پسندیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ صدیق کی آنکھیں ہوں چہرہ والضحیٰ ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کی زلفیں ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کے یاسین کی چمک دمک والے دانت ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں والفجر کے گال ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں مذاق کے سر ڈورے ہوں. آقا صدیق کو سب کچھ پیارا ہے لیکن ہر عبادت سے پسندیدہ عبادت کیا ہے؟ آقا آپ کا دیدار ہے، چہرہ والضحیٰ ہے، آپ کا حسین مکھڑا دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اور صدیق کی یہ خواہش ہمیشہ پوری ہوتی رہی. صدیق نے اسی خواہش کو ہمیشہ ترجیح دی. ہمیشہ صدیق اکبر آقا کو دیکھتے رہتے، چند لمحوں کے لیے آقا کا چہرہ والضحیٰ صدیق کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، بے چین ہو جاتے. کبھی حجرے میں تلاش کرتے، کبھی گلیوں میں تلاش کرتے، کبھی بازاروں میں تلاش کرتے. صدیق بازار میں بھی حسن مصطفیٰ دیکھتے، غار میں بھی حسن مصطفیٰ دیکھتے، اور آج مزار میں بھی حسن مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. آج مزار میں بھی حسن مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اور مزار میں تو دیکھتے ہی ہیں. کل جب دنیا جنت میں جنت کے محلات دیکھ رہی ہوگی، کوئی جنت کی نہروں سے محظوظ ہو رہا ہوگا، کوئی جنت کے محلات سے محظوظ ہو رہا ہوگا، کوئی جنت کے حور دیکھے گا، کوئی قصور دیکھے گا. صدیق جنت میں بھی نہ حور دیکھے گا نہ قصور دیکھے گا. صدیق جنت میں بھی آمنہ کے لال کا نور دیکھے گا. یہ صدیق کا انتخاب ہے. صدیق اکبر آپ کی دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری خواہش ہے میری بیٹی ہو آپ کے نکاح میں ہو. تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ میرا مال ہو آپ پہ قربان ہو جائے. فاروق اعظم بھی موجود ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کو تین چیزوں سے پیار ہے. صدیق اکبر کو تین چیزوں سے پیار ہے، مجھ فاروق کو بھی تین چیزیں اچھی لگتی ہیں. کیا ہے فاروق اعظم کی تین پسندیدہ چیزیں؟ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصحبۃ لاولیاء اللہ، الصحبۃ لاولیاء اللہ. بتائیے صدیق اکبر آقا کو کیوں دیکھنا چاہتے تھے؟ کیونکہ آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میں آقا اللہ کو دیکھتے، صدیق اکبر آقا کو دیکھتے. پنجابی شاعر کہتا ہے جن اکھاں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لیاں تو ملیا تے سجن نہیں ملیا ہن آسان لگ پیاں. تو نے رب کو دیکھا، تو نے رب کی تجلیات کو دیکھا، میں نے تجھے دیکھا تو رب کو دیکھ لیا. فاروق اعظم عرض کرتے ہیں مجھ فاروق کو بھی تین چیزوں سے پیار ہے. الصحبۃ لاولیاء اللہ، فاروق کے نزدیک ولی اللہ کون ہیں؟ صدیق اکبر ہیں. یعنی مجھے ولیوں کی صحبت چاہیے. یا رسول اللہ صدیق آپ کو دیکھیں، آپ اللہ کو دیکھیں، میں صدیق کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ صدیق کے ذریعے آپ کو دیکھ کر اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھ لوں. یاد رکھیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ کو ماتھے کی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا.
یعنی اللہ عز و جل کو ماتھے کی آنکھوں سے جو اولیاء اللہ نے بیان کیا اس کی تعویل ہم پیش کرتے ہیں. فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دوسری پسندیدہ چیز یہ ہے القہر لاعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں پر قہر بن جاؤں. تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے الحفظ لحدود اللہ. اب دیکھیے عثمان غنی بھی موجود ہے. عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھ عثمان کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. کیا؟ پہلی چیز کیا ہے میں پیغام امن کو عام کرنا چاہتا ہوں، میں سلام کو پھیلانا چاہتا ہوں، امن و آشتی اور محبت اور رواداری کے پیغام کو عام کرنا چاہتا ہوں. دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے کہا اطعام الطعام، میں خدمت خلق بجا لانا چاہتا ہوں. یہ عثمان غنی کھانا کھلانا چاہتے ہیں. محافل میں لنگر اسی لیے تقسیم کیا جاتا ہے، پیغام میں امن بھی دیا جاتا ہے. کوئی پوچھے محافل میں لنگر کیوں کھلاتے ہو، یہ حضرت عثمان غنی کی سنت ہے. کہا اطعام الطعام، میں کھانا کھلانا پسند کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ المنورہ میں ہجرت فرمائی تو پہلے خطبے میں یہی ارشاد فرمایا ہر ایک تک پیغام امن عام کرو اور ہر ایک کو کھانا کھلاؤ. تیسرا پیغام تھا عبادت کا، پہلے امن پھر خدمت خلق. میرے خواجہ خواجگان کی یہی تعلیم ہے. اسلام پر انگشت تنقید اٹھانے والے، اسلام پر زبانیں تان دراز کرنے والے، جو تعلیمات اسلامیہ کو دہشت گردی سے نتھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کان کھول کے سن لو. میرے آقا نبی امن ہیں، نبی رحمت ہیں، اور آقا کے غلام صوفیاء ہمیشہ امن و آشتی اور محبت اور وفاداری کا پیغام عام کرتے ہیں. عثمان غنی عرض کرتے ہیں تیسری خواہش یہ ہے جب ساری دنیا سو جائے تو میں عثمان چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کروں. اب ساتھ حیدر کرار بھی موجود ہے، صاحب ذوالفقار بھی موجود ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود ہیں. یا رسول اللہ مجھے علی کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. کیا؟ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الضرب بالسیف، الضرب بالسیف. آقا آپ کے دشمن ہوں، علی کی تلوار ہو، علی کی تلوار ہو. اب مولا علی کی زبان کی بلاغت دیکھیے، فصاحت دیکھیے. الصوم بالسیف. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سیف پھر سیف. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں روزے رکھا کروں. لیکن کیسے روزے؟ سردیوں کے روزے؟ کیسے روزے؟ جب دن چھوٹے ہوں، چھوٹے دنوں والے روزے کہا نہیں. جب عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہوں، سورج حدت دکھا رہا ہو، لمبے دن ہوں، مجھ علی کو وہ گرمیوں کے روزے پیارے ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ اکرام الضیف. میں چاہتا ہوں مہمان نوازی کیا کروں، مہمانوں کی خدمت کیا کروں. اچانک جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کو 3 چیزیں پیاری، صدیق اکبر کو 3 چیزوں سے پیار، فاروق اعظم کو 3 چیزوں سے پیار، عثمان غنی کو 3 چیزوں سے پیار، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 3 چیزوں سے پیار. مجھ جبریل کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. میں کیوں محروم رہوں؟ میں کیوں محروم رہوں؟ میں جبریل بھی 3 چیزوں سے پیار کرتا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ اعانت المساکین، مسکینوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. ارشاد الضالین، جو گمراہ ہیں انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہوں، راہ راست پر چلانا چاہتا ہوں. اور تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ غور کیجئے گا، عاشقوں سنو اور دل کے کانوں سے سنو. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ جبریل کی تیسری پسندیدہ چیز یہ ہے محب کا کلام لاتا رہوں، محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتا رہوں، آتا رہوں، جاتا رہوں، دیدار کے جام پیتا رہوں. مجھ جبریل کو 3 چیزوں سے پیار ہے. چونکہ اصلاح معاشرہ کانفرنس بھی ہے تو یہ تو عمل کا پیغام ہوا نا. آئیے اب اسی سے ایک عقیدے کا نقطہ پیش کرتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ حبب علی من دنیاکم ثلاث. ہے میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. کیا فرمایا؟ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. غور کیجئے گا حضرت، میں آپ کے ہاں آ کر یہ عرض کروں کہ ہے حیدرآباد والوں، مجھے تمہارے حیدرآباد کے لوگوں سے پیار ہے. میں کہوں حیدرآبادیوں 4 سال سے بلا رہے ہو، شاید اقبال صاحب مہینے میں 2 3 مرتبہ فون کرتے رہے، اور بڑی محنت سے 4 سال کے بعد آج الحمدللہ مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے.
میں تو کب سے آنا چاہ رہا تھا لیکن ویزے کی پرابلمز اور دیگر پرابلمز تھی، لیکن آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مدینہ المنورہ تک انہوں نے لوگوں کو پہنچایا اور پیغام پہنچاتے رہے۔ آپ کی ہمت پر آپ کو داد دیتا ہوں۔ اہل ہمت نے حصول مدعا میں جان دی اور ہم بیٹھے ہوئے رویا کہ یہ تقدیر کو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں کہوں حیدرآباد والوں، مجھے تمہارے حیدرآباد کے لوگوں سے پیار ہے۔ اب کوئی کہے ثاقب شامی حیدرآباد سے ہے، اس کا تعلق حیدرآباد سے ہی ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، اگر یہ حیدرآباد سے ہوتا تو یہ نہ کہتا حیدرآباد والوں مجھے تمہارے حیدرآباد کے لوگوں سے پیار ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ مجھے تمہارے حیدرآباد کے لوگوں سے پیار ہے، یہ بتا رہا ہے یہ حیدرآباد میں آیا تو ہے لیکن حیدرآباد سے ہے نہیں، کہیں اور سے آیا ہے۔ دیکھیے میں کہوں ہندوستان والوں، مجھے تمہارے ہندوستان کے لوگوں سے پیار ہے، کوئی کہے اس کا تعلق ہندوستان سے ہی ہے، برطانیہ سے نہیں ہے، آپ کہیں گے نہیں، اس کا یہ کہنا مجھے تمہارے ہندوستان کے لوگوں سے پیار ہے، یہ بتا رہا ہے ہندوستان کے لوگوں سے پیار تو کرتا ہے، ہندوستان میں آیا تو ہے، ہندوستان سے ہے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں۔ اب کوئی عقل کا اندھا کہے حضور ہمارے جیسے ہیں، اسی دنیا سے ہیں، تو اسے بتایا جائے گا، وہ یہ فرما رہے ہیں تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ پتا چلا اس دنیا میں آئے تو ہیں، اس دنیا سے ہے نہیں۔ کہاں سے ہیں؟ شب معراج پتا چلا، اعلیٰ حضرت نے بتا دیا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نہ حلیم عبید کھلا ہے یہ، نہ مقام چولو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چرا گیا، خدا سے پوچھ وہ کون تھا۔ ایک اور بات بتا دوں، ماضی کے انبیاء اپنی امت کی قبروں میں نہیں جاتے تھے۔ امام زرقانی نے اس پر کلام کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اس کو ذکر کیا ہے۔ حضور کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے، ماضی کے انبیاء کبھی بھی اپنی امت کی قبر میں نہیں جاتے تھے۔ یہ میرے آقا کی خصوصیت ہے، یہ میرے آقا کی اسپیشیالٹی ہے کہ امتی دنیا سے چلا جائے آقا اس کی قبر میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امتی کے دل میں یہ تڑپ رہتی ہے انہیں دیکھ کر اللہ کے جلووں کو دیکھنا ہے، اور جو دیکھ لے، جو آقا کو دیکھ لے اسے کیا ملتا ہے؟ ایک یہودی نے آقا کو دیکھ لیا تھا، ایک یہودی بچے نے آقا کو دیکھ لیا تھا، اسے کیا ملا؟ ایک یہودی غیر مسلم بچہ ایک مرتبہ اس نے مدینہ المنورہ میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو دیکھ لیا، آقا کے حسن کو دیکھ لیا، چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لیا، آقا کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، آقا کے پیار کو، آقا کے عشق کو، چہرہ والضحیٰ کو، چہرہ یار کو آئینے دل میں یوں اتار لیا، دل کے آئینے میں یوں اتار لیا کہ آقا کے عشق میں، آقا کی محبت میں ہر وقت روتا رہتا، گریہ زاری کرتا، آقا کو یاد کرتا۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، یہودی تھے ماں باپ اس کے، خود بھی یہودی تھا، ایک مرتبہ آقا کے حسن کو دیکھ لیا، اس کا سودا ہو گیا، بازار مصطفیٰ میں آقا کا دیوانہ ہو گیا، آقا کا عاشق ہو گیا، ماں باپ کو بتایا نہیں، ماں باپ کو اطلاع نہیں دی کہ میں حضور کا عاشق ہو گیا ہوں، حضور سے محبت کرتا ہوں، چپکے چپکے گھر سے چھپ کر کسی بہانے، کبھی بکریاں چرانے کے بہانے مدینہ المنورہ میں آقا کے حسن کو تلاش کیا کرتا، کبھی مسجد نبوی شریف کے دروازے سے چپکے چپکے آقا کا حسین چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا، آقا کے حسن کو دیکھتا، آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتا۔ ایک وقت گزر گیا، ایک مدت بیت گئی، آقا کا دیدار نہیں ہوا، تمنائے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہو گیا، بیمار عشق مصطفیٰ ہو گیا، اس قدر بیمار ہوا کہ بستر علالت کو اپنا بچھونا بنا لیا، وہ بستر پر آ گیا، ماں باپ پریشان ہیں، حیران ہیں، اسے کیا ہوا، اچانک اسے کیا ہو گیا، بے شمار فزیشنز کو بلایا، اپنے وقت کے معالج
حکیموں کو بلایا، اطباء کو بلایا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا اس کا مرض کیا ہے، اس کا مرض کیا ہے۔ کوئی ظاہری سمپٹمز نظر نہیں آ رہے، زخم نظر نہیں آ رہا، گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ ماں باپ پریشان، رشتہ دار پریشان، عزیز و اقارب پریشان، اسے کیا ہو گیا، اچانک کیسے بیمار ہو گیا، بیماری شدت پکڑ گئی، اس قدر بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا کہ وہ شام بھی آ گئی جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی۔ اب آواز اس کی بہت کمزور ہو چکی تھی، بہت پست ہو چکی تھی، چاہتا تھا کسی طرح مدینے والے کا دیدار کر لوں۔ یہودی ہے، ابھی تک ایمان نہیں لایا، آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے، بڑی مشکل سے آواز بلند کرتا ہے میرے والد محترم، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک خواہش ہے، آپ پوری کر دیں گے نا؟ والد نے کہا ہے میرے لخت جگر، ہے میری آنکھوں کے تارے، تو میرے دل کا سہارا ہے، تو اس دنیا سے آج جا رہا ہے۔ معالج اطباء ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے تیرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تیری خواہش کیسے پوری نہیں کروں گا؟ کہا میرے والد محترم، مرنے والے کی خواہش تو دشمن بھی پوری کرتے ہیں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ کہا ناراض نہیں ہوتا، تو بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا اپنا دل آمنہ کے لال کو دے چکا ہوں، میں محمد عربی کا عاشق ہو چکا ہوں، ان کے عشق میں گائن ہو چکا ہوں، میری ایک خواہش، میری ایک تمنا، میری ایک آرزو، ایک مرتبہ چہرہ والضحیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ آقا کی حسین زلفوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ والد ناراض ہو گیا، والد نے غصہ کیا، ارے ظالم تو کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا سے جا رہا ہے، اپنا دین بھول چکا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہے والد محترم آپ نے وعدہ کیا تھا نا، آپ نے کہا تھا میری آخری خواہش پوری کریں گے۔ والد نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تیری خواہش پوری کروں گا۔ آقا کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا، ایک یہودی ہے پر ہے آپ کا دیوانہ، آپ کا عاشق ہے، میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، وہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رحمت ہیں، فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں، وہ تو نباتات کے لیے رحمت ہیں، وہ تو جمادات کے لیے رحمت ہیں، وہ تو شجرات کے لیے رحمت ہیں، وہ تو جنات و ملائکہ اور ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ میرے آقا کا انداز دل برانہ دیکھیے، میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اٹھو، ایک یہودی ہے پر مجھ سے پیار کرتا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، آؤ اس کے پاس چلتے ہیں۔ میرے آقا یہودی بچے کے گھر میں چلے جاتے ہیں، وہ یہودی بچہ آقا کا انتظار کرتے کرتے اب اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، والد اس کے قریب کھڑا تھا، والد نے کہا ہے میرے لختے جگر، ہے میرے بیٹے آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے، دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے، ارے جس کے دیدار میں تو راتوں کو روتا رہتا تھا، آج دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے۔ اس کی جاتی ہوئی روح گویا اپنے محبوب کا نام سن کے لوٹ آئی، آنکھیں کھولتا ہے، آقا کا چہرہ دیکھتا ہے، آقا سے عرض کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا حسین چہرہ دیکھنے کا خواہش مند تھا، آج دیدار ہو گیا، ایک تمنا، ایک آرزو، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس کوئی روزے نہیں ہیں، کوئی عبادت نہیں کی، متقی نہیں ہوں، قرآن کا قاری نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، فقط آپ کا پیار ہے، یا رسول اللہ کیا میری نجات کا امکان بھی ہے؟ کیا میری نجات بھی ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ کیا مجھے بھی مغفرت کا پروانہ مل سکتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں کلمہ توحید پڑھ، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے، آقا کے قدموں میں گر کے کہتا ہے منزل قبر سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ توحید پڑھتا ہے، جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ والد نے کہا اب اس کی میت مسلمانوں کی امانت ہے، اہل اسلام کی امانت ہے، اب اس کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس عاشق کا، جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس دیوانے کا، اس عاشق کا جنازہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، ہر طرف اسی عاشق کا چرچا ہے، ہر طرف اسی عاشق کے تذکرے ہیں، مدینہ المنورہ کے مضافات سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس عاشق کا دیدار کرنے کے لیے۔ ارے سنا ہے کوئی یہودی تھا، کوئی یہودی تھا، حسن مصطفیٰ نے اسے صحابی بنا دیا ہے، اس نے آقا کا دیدار کیا۔ غور کیجئے گا، نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، جہاد نہیں کیا، میرے غوث کے مجاہدات کو یاد کر لیجئے، میرے بابا کی محنتوں کو یاد کر لیجئے، خواجہ غریب نواز کی
जद्दोजहद को याद कर लीजिए, ख्वाजा बाकी बिल्ला की मेहनतों को याद कर लीजिए, इमाम आजम अबू हनीफा की फकाहत को याद कीजिए, इमाम अहमद बिन हम्बल की जिद्दोजहद को याद कीजिए, इमाम शाफई की फकाहत को याद कीजिए। इमामों की फकाहत, हिम्मत, जिद्दोजहद, मुजाहदों, रियासतों को याद कीजिए। वो सब इस यहूदी का मुकाबला नहीं कर सकते जो पहले यहूदी था अब सहाबी हो गया है। ईमान की हालत में आका का दीदार किया, ये गौसे आजम से भी बड़ा है, ये ख्वाजा गरीब नवाज से भी बड़ा है। सब देखने के लिए आए हैं, दीदार करें उस सहाबी का जिसने फकत एक मर्तबा आका को देखा और ऐसे बुलंद बाला और फौ आला मकाम पर फाइज हो गया। अचानक उसके चेहरे पर से कफन उठाया जाता है। सहाबा ये मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसके चेहरे से नूर की किरण निकलती है, आसमान की तरफ फैल जाती है। सारे हैरान हैं। वो सहाबी जो पहले यहूदी था, आका का दीदार किया, ईमान लाया, उसकी मैयत मुस्कुरा रही है, उसके चेहरे पर, लबों पर तबस्सुम नजर आ। सब हैरान हैं। एक अजीब व गरीब मंजर सहाबा ने देखा। सहाबा देख रहे हैं कि आका पांव के पंजों के बल चल रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं, आका यूं चल रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या हिकमत है? आका ने इरशाद फरमाया, आलमे बाला के फरिश्ते मेरे इस आशिक को देखने के लिए इस तादाद में आए हैं, इस कसरत से आए हैं, जमीन पर पांव रखने की जगह नहीं है, पंजों के बल चल रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आशिक को जन्नतुल बकी में ले जाते हैं, खुद अपने हाथों से उसे दफनाते हैं। सहाबा मंजर देखते हैं, हैरान है। आका बहुत देर लगा देते हैं। आका जब उसकी कब्र से बाहर आते हैं तो आका के माथे पर पसीना है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका क्या हुआ, इतना वक्त क्यों लगा? आका ने फरमाया, जब ये इस दुनिया से गया था, मुझसे वादा लिया था, मैंने वादा किया था, मैंने कहा था कब्र की मंजिल से लेकर दुखूले जन्नत तक मैं तेरी मग़फ़िरत की जमानत देता हूँ। कहा ये बात सुनकर जन्नत की हूरें इतनी खुश हुई है, इतनी तादाद से आई है। जब इसे कब्र में रखा गया तो बेतहाशा इसकी तरफ भागी हुई गई है और इसके चेहरे की बलाएं ले रही हैं। आका ने इरशाद फरमाया, इसलिए देर हो गई और मेरा पसीना इसके चेहरे पर गिरा है, मेरा पसीना इसके चेहरे पर गिरा है। अब क़यामत तक इसका चेहरा महकता रहेगा। अरे सलाम पेश करते हैं उस दीवाने की बारगाह में जिसने आका को देखा और उसे ये मकाम मिला। वो आज भी वो कब्र में कह रहा होगा, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। आज भी अगर कोई आका का दीदार करना चाहता है, अल्लाह के एक वली ने खूबसूरत पैगाम दिया है। आज की इस बज़म में आखिरी पैगाम आपकी बारगाह में पेश करता हूं। कौन है जो आका का दीदार करना चाहता है? सब करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। आइए अल्लाह के एक वली का अता करदा नुस्खा आपकी बारगाह में पेश कर दें। वो नुस्खा क्या है? अल्लाह के वली की बारगाह में एक साहिब हाजिर होते हैं, एक मुरीद हाजिर होते हैं, कहते हैं, है वली अल्लाह, मैं हक्का का दीदार करना चाहता हूं, कोई नुस्खा बता दीजिए। वलीउल्लाह ने कहा, आज रात का खाना मेरे पास आके खाना, आज रात का खाना मेरे घर में खाना, तुझे नुस्खा दूंगा, विर्द दूंगा, वजीफा दूंगा। वो वजीफा क्या है? वो मुरीद अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होता है, मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होकर कहता है, मुर्शिद आपने बताया था कि वजीफा देंगे, अता कीजिए। मुर्शिद ने कहा, ये खाना खाओ। मुर्शिद ने खाना दिया। जब खाना दिया तो खाने में बहुत ज्यादा नमक दे दिया और बहुत ज्यादा नमक डालकर पानी भी नहीं दिया। अब मुर्शिद करीम के अदब में देखिए, ये औलिया अल्लाह का तरीका है, अल्लाह वालों का तरीका है। कोई सबक सिखाना चाहते हो तो ऐसे अंदाज से सिखा देते हैं कि मुरीदों के दिल की दुनिया बदल देते हैं।
یہ حکمتیں ہیں، کچھ لوگ ان حکمتوں کو سمجھ نہیں پاتے. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حکمت آپ کے گوش گزار کر دوں، کیونکہ آپ بزرگ تو جانتے ہیں، لیکن ARYQ TV کے ذریعے سے پوری دنیا اس حکمت کو سمجھ لے گی. اللہ کے ولیوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو جاتے ہیں، ایک غیر مسلم کے پاس ان کو لے جاتے ہیں. وہ غیر مسلم ان پر کچھ پڑھتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علاج ہو رہا ہے. یہ ان کا علاج نہیں ہو رہا تھا، اس غیر مسلم کا علاج ہو رہا ہے. غیر مسلم کا علاج ہو رہا ہے. کیسے علاج کرتے ہیں؟ خواجہ نظام پاک فرماتے ہیں اس غیر مسلم سے، Now this is for everyone. This is the manhaj and the methodology of da'wah. This is how our awliya Allah converted people. This is how our awliya Allah reverted non-Muslims. This is the method of the awliya Allah. A lot of our people, they just get impressed by people who just recite some verses of the Quran. The educational methodology of the awliya Allah is like the method of Sayyidina Khwaja Nizamuddin Awliya Rahmatullahi Ta'ala. This is the manhaj and methodology of Khwaja Nizamuddin Awliya Rahmatullahi Ta'ala. What does he do? So he's taken to a non-Muslim, and the non-Muslim recites something on Khwaja Nizamuddin Awliya Rahmatullahi Ta'ala, and apparently he's cured. Khwaja Nizamuddin Awliya Rahmatullahi Ta'ala says to him, what is it that you did? What did you recite? तूने क्या पढ़ा? तेरी मेहनत क्या है? वो गैर मुस्लिम कहता है, एक ही काम करता हूं, मेरा नफ्स जो कहता है उसका उलट करता हूं. नफ्स कहता है ठंडा पानी पी, मैं गर्म पानी पी लेता हूं. नफ्स कहता है चावल खा, मैं रोटी खा लेता हूं. जो नफ्स कहता है उसका उलट करता हूं. यही मेरी मेहनत है, और इस मेहनत से मेरी जुबान में ऐसी तासीर पैदा हो गई है, जिस पर दम करता हूं वो सेहतियाब हो जाता है. ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला फरमाया, अच्छा ठीक है. आपने उसके कान में एक जुमला कहा, उस गैर मुस्लिम के कान में एक जुमला कहा, एक बात कही. जो ही वो जुमला कहा, उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. कलिमा तैयबा पढ़ा. मुरीद हैरान, मुरीद परेशान, आपने क्या कहा उससे? आप तो उसके पास इलाज के लिए आए थे, उसको कलमा पढ़ा दिया. ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, जब उसने कहा कि मैं हमेशा अपने नफ्स की खिलाफ वर्जी करता हूँ, जो नफ्स कहता है उसका उलट करता हूँ, मैंने उसके कान में कहा, क्या तेरा नफ्स चाहता है तू मुसलमान हो जाए? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ. कहा फिर उसका उलट कर उसने कलमा तैयबा पढ़ लिया. यह तरीका है हमारे औलिया का. इसे मॉडर्न लैंग्वेज में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस, आपके साथ इस पर आप पढ़ें, आपको पता चलेगा हमारे औलिया इमोशनली कितने इंटेलिजेंट थे. आजकल दौरे हाजिर में ये समझा जाता है जिसका IQ लेवल अच्छा हो वो बहुत बड़ा आलिम है. ये वही जिसका आप जिक्र कर रहे थे, चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 10 पसरटा. ये अपने ही बंधु को खड़ा करके कुछ पैसे देकर कि तुम सबके सामने कलिमा पढ़ना, हमें बाहर से पैसा मिल जाएगा, कलिमा पढ़ा दिया. लेकिन ये मेरे ख्वाजा निजामुद्दीन का तरीका नहीं है, ये उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस है. निगाहे वली ने तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी. मैं कहता हूं ख्वाजा गरीब नवाज ने दाता अली हजवेरी रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र पर चिल्ला किया था कि नहीं? चिल्ला किया था कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, कब्रों को मानने वालों ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया. कब्रों के मुनकिरों, तुम बताओ तुमने कितनों को कलमा पढ़ाया है? ये अंदाज है औलिया का. अल्लाह के वली के पास वो जाता है, हुजूर का दीदार करना चाहता हूं, खाना खिलाते हैं, नमक बहुत ज्यादा, पानी भी नहीं दिया. फिर फरमाया घर जा, घर जा, जब तू सो जाए तो सोने से पहले पानी भी नहीं पीना. अब मुर्शिद का अदब है, नमक भी खिला दिया, पानी भी नहीं दिया, और फरमाया कि सोने से पहले पानी भी नहीं पीना. मैं तो दीदार मुस्तफ़ा का नुस्खा लेने के लिए गया था. मुर्शिद ने क्या था फरमाया? मुर्शिद के अदब में सो गया. सुबह फजर की नमाज में मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होता है. हजरत आपने फरमाया था आका का दीदार होगा, वो विर्द दीजिए, वो नुस्खा दीजिए. वो नुस्खा क्या है? मुर्शिद ने फरमाया रात घर जाकर पानी पिया था? नहीं पिया. फौरन सो गया था? फौरन सो गया था.
خواب میں کیا دیکھا؟ دریا دیکھے، سمندر دیکھے، کنویں دیکھے، جدھر آنکھ اٹھائی پانی ہی پانی نظر آیا۔ تیرے اندر سچی پیاس ہوتی، اگر پانی تیری پیاس بجھانے کے لیے خواب میں آ سکتا ہے تو عشق مصطفیٰ اور دیدار مصطفیٰ کی سچی پیاس پیدا کر، مدینے والا خواب میں آ جائے گا۔ حیدرآباد کی گلیوں میں حسیناؤں کے چہرے دیکھنے والوں، تم جب یہ کہتے ہو کہ آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں، مت ای میلز بھیجا کرو کہ ورد دو۔ سب سے بڑا ورد یہ ہے خانہ دل کو پاک کرو، آقا کو پھر پکارو، آقا کرم فرمائیں گے، دیدار ہو جائے گا۔ یہ کچھ احباب نے سوال کیے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ کے لیے حضرت استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت ہے، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے یہ سوال نہیں ہے، یہ شرارت ہے۔ دیکھیے میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ کہا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ حضرت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت، تو گویا امام احمد رضا اعلیٰ کیسے ہو گئے؟ تو یاد رکھیے یہ جو اعلیٰ ہے نا، یہ اس میں تفضیل، علماء بیٹھے ہیں، اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے جب دو شریکوں کے مابین کسی کی فضیلت بیان کی جائے۔ جو دو شریک ہوئی، ایک صف کے دو بندوں میں کسی کو فضیلت دی جائے تو اس وقت اس میں تفضیل کا استعمال ہوتا ہے۔ دو شریکوں میں اس میں تفضیل اسے کہتے ہیں، یعنی اعلیٰ۔ اس کو یوں سمجھاؤں کہ کوئی میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہو اور اسے میں کہوں کہ تو بہت اعلیٰ انسان ہے، اور کہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اچھے انسان ہیں، میٹرک کا اسٹوڈنٹ اعلیٰ ہے، تو آپ کہیں کہ تو نے پرائم منسٹر کی توہین کر دی۔ میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو اعلیٰ کہا، وہ پرائم منسٹر سے بھی اعلیٰ ہو گیا، ہم کہیں گے عقل کے اندھے، تفضیل دو شریکوں میں ہوتی ہے۔ میٹرک کا اسٹوڈنٹ اپنی صف کے لوگوں میں اعلیٰ ہے، اور جو پرائم منسٹر کے لیے استعمال کیا اس کو اچھا بھی کہا تو وہ اس میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے بہت اعلیٰ ہے۔ میرے آقا انبیاء میں اعلیٰ ہیں، کیا تم آقا کو الیاذ باللہ امتیوں میں شمار کرتے ہو؟ عقل کی کمی ہے یہ سوال، یہ یقیناً شرارت ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت ہیں، اور جس نے یہ سوال کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں اس میں تفضیل ہوتا کیا۔ اس میں تفضیل جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں دو شریکوں میں تفضیل فضیلت بیان کی جاتی، اس وقت اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اس مثال سے مزید علم غیب کے متعلق میں نے کافی کلام کر لیا۔ علم غیب کی نفی پر دوسرے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، آپ بھی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے جو وہ پیش کرتے ہیں، جو نتیجہ وہ اخذ کرتے ہیں، وہ نتیجہ یقیناً اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ غلط ہے۔ اس نتیجے سے قرآن میں تعارض ثابت ہوتا ہے، قرآن میں کنٹرڈکشن، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن میں ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، یہ قرآن میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں کہ اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، اللہ ہی علم غیب جانتا ہے۔ حال ہی میں میری اس موضوع پر بڑی تفصیلی تقریر ہے، لیکن قرآن میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ انبیاء بھی علم غیب جانتے ہیں۔ سورہ جن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، انبیاء بھی علم غیب جانتے ہیں۔ وما هو علی الغیب بدنین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ تو وہ بھی قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، ہم بھی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، اس میں تعارض نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کل بھی کلام ہو رہا تھا نا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا،
اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو تم قرآن میں تعارض پاتے، کنٹرڈکشن پاتے، قرآن میں تعارض ہوتا. تو چونکہ قرآن میں تعارض نہیں ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تعارض نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، انبیاء علم غیب نہیں جانتے، تو وہ قرآن کریم کی چند آیات پر تو عمل کر رہا ہے، باقی آیات کا انکار کر رہا ہے. ہم جو عقیدہ پیش کرتے ہیں ان میں تعارض نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے. ہم دونوں قسم کی آیات پر عمل کرتے ہیں. جہاں فرمایا اللہ ہی جانتا ہے ان آیات کو بھی مانتے ہیں، جہاں فرمایا انبیاء بھی جانتے ہیں ان آیات کو بھی مانتے ہیں. ہمارے کلام میں جو عقیدہ اعلیٰ حضرت نے پیش فرمایا اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، اس میں تعارض نہیں ہے. یقیناً جب تعارض ہو تو تعارض جھوٹ پر دلالت کرتا ہے. دیکھیے ہمارے علماء کرام موجود ہیں، علامہ صابر صاحب فرماتے ہیں کہ دودھ کا رنگ سفید ہے، ٹھیک ہے، دودھ کا رنگ سفید ہے. پھر علامہ صابر صاحب فرمائیں کہ دودھ کا رنگ سرخ ہے. تو کلام میں تعارض ہے، تعارض سمجھتے ہیں آپ، کنٹرڈکشن. If someone makes a statement and the other statement, the second statement is opposite the first statement and there's a contradiction in it, that means the one who makes the statement is telling a lie. So if someone says milk is black, if someone says milk is only white and then he says milk is also red, the only color of milk is white and then he says the color of milk is red, then there's a contradiction. And when there's a contradiction in a statement, the one who makes the statement is a liar. اگر حضرت فرمائیں دودھ کا رنگ سفید ہے اور دودھ کا صرف سفید ہی رنگ ہے، پھر فرمائیں کہ دودھ کا رنگ سرخ بھی ہے، تو کلام میں تعارض ہے. حضرت کا جو دشمن ہوگا وہ کہے گا کہ حضرت کا عقیدہ یہ ہے، حضرت کی فکر یہ ہے، حضرت کی سوچ یہ ہے کہ دودھ کا رنگ فقط سفید ہے، پھر حضرت ہی فرماتے ہیں کہ دودھ کا رنگ سرخ ہے. تو جو کہے کہ حضرت کے دو متعارض کلمات ہیں، کلام ہیں، تو وہ حضرت کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. لیکن کوئی حضرت سے محبت کرنے والا، حضرت کا شاگرد حضرت کی بارگاہ میں جائے اور عرض کرے سنا ہے کہ آپ کے کلام میں تعارض ہے، پہلے آپ فرماتے ہیں دودھ کا رنگ فقط سفید ہے، پھر فرماتے ہیں دودھ کا رنگ سرخ ہے، کلام میں تعارض ہے. حضرت فرمائیں نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے، میرا ایک شاگرد میرے پاس آیا، منافق ہے، وہ کہتا ہے میرا شاگرد ہے لیکن حقیقتاً مجھ سے نفرت کرتا ہے. پہلی مرتبہ دودھ کا گلاس پیش کیا اور کہا اس دودھ کا رنگ کیا ہے؟ تو میں نے دیکھا دودھ کا رنگ سفید ہے. میں نے کہا اس کا رنگ سفید ہی ہے، فقط سفید ہے، فقط سفید ہے. دوسری مرتبہ پھر دودھ لایا لیکن اس میں روح افزا ڈال دی، شربت ڈال دیا. اب پوچھتا ہے دودھ کا رنگ کیا ہے؟ تو میں نے کہا سرخ ہے. میں نے کہا سرخ ہے، تو میرے کلام میں تعارض تو نہیں نا. کہا وضاحت کیجئے. کہا وضاحت، چونکہ میں عالم دین ہوں، علمی وضاحت کروں گا. میرے کلام کی مراد یہ تھی، جب میں نے کہا فقط سفید ہے تو معنی یہ ہے کہ دودھ کا ذاتی رنگ سفید ہے، روح افزا کی عطا سے سرخ ہو گیا، عطائی رنگ سرخ ہے. سمجھے بات؟ جہاں اللہ نے فرمایا اللہ ہی علم غیب جانتا ہے تو ذاتی علم غیب اللہ کا ہے، جہاں فرمایا انبیاء بھی جانتے ہیں تو عطائی علم غیب انبیاء کا ہے. تعارض ختم، کنٹرڈکشن ختم. پتا چلا جو عقیدہ یہ لوگ پیش کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. پتہ نہیں میں کس سے بات کر رہا ہوں، میں نے کیا کہہ دیا آپ نے سنا؟ امکان کذب کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کے عقیدے کا ہر نتیجہ یہی نکلتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اسی لیے تو انہوں نے کہا نا کہ وہ بول سکتا ہے. یہ مزید چند سوالات ہیں لیکن جو عقائد کے ہیں اس پر میں نے کلام کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور یوں ہی آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتے رہیں.